الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ نہایت عزیز طلبہ، ظاہر ہے کہ یہ موقع آپ سب حضرات کے ساتھ مل کر اس خوشی اور مسرت میں شریک ہونے کا ہے، اور یہ بھی فطری سی بات ہے کہ جب تجربے کار یا اساتذہ یا بڑے لوگ ساتھ میں شریک ہو جاتے ہیں تو خوشی و مسرت میں شرکت کے ساتھ ساتھ ان کے تجربوں سے سیکھنے کا بھی موقع ملتا ہے۔ لیکن یہ بہت زیادہ بات کہنے کا بھی موقع نہیں ہے۔ غالباً 8:30 بجے مسجد میں نماز ہے، عطیہ المساجد میں۔ بس ہم یہ عرض کریں گے کہ بہت خوشی ہوئی آپ کے پروگرام میں شریک ہو کر۔ اللہ تبارک و تعالی جیسے داخلی آپ کی سرگرمیوں کو انجام دینے پر صلاحیتوں سے نوازتا ہے، اس کے بارے میں آپ حضرات سے امید رہتی ہے، ویسے ہی انجمن کے پلیٹ فارم سے کی جانے والی سرگرمیاں، جن کو ہم ایک اعتبار سے خارجی علمی سرگرمیاں کہتے ہیں، یہ بھی ہمارے لیے سیکھنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ حضرات اکابر علیہم الرحمہ نے نام الگ الگ رکھ دیے کہ ایک داخلی سرگرمیاں ہیں، ایک خارجی سرگرمیاں ہیں، لیکن مقصود بہرحال دونوں ہیں۔ ترتیب سے یا تنوع سے یا تقدم سے یہ ضرور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے لیے پہلے درجے کی چیز داخلی ہے، اس پر کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ساتھی جتنا ان انجمنوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو ان کے لیے اپنے معافی ضمیر کو ادا کرنا، لوگوں کے سامنے بات کرنا زبان کے ذریعے سے اور قلم کے ذریعے سے، یہ بہرحال آسان ہو جاتا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی انجمن کی رپورٹ سنی، اس میں بھی تینوں شعبوں کا ذکر آیا، لیکن شاید وقت کی تنگی تھی کہ عزیز گرامی سلمہ اور تفصیل سے اگر رپورٹ ذکر کرتے تو زیادہ چیزوں کو سمجھنے کا موقع ملتا۔ سب سے زیادہ واضح تھا اس میں شعبہ خطابت، دوسرے نمبر پر شعبہ صحافت، لیکن شعبہ مطالعہ کی تفصیل اس میں نہیں تھی کہ انجمن سے، لائبریری سے کتنے لوگوں نے کس طرح استفادہ کیا، کتنے ساتھیوں کی زیادہ دلچسپی کتابوں کو نکالنے میں اور بر وقت ان کا مطالعہ کر کے واپس کرنے میں رہی۔ میں ہر جگہ یہ بات ذکر کر رہا ہوں کہ شعبہ خطابت پر سب سے زیادہ توجہ ہوتی ہے، اچھی بات ہے، لیکن دوسرے نمبر پر شعبہ صحافت پر توجہ رہتی ہے، لیکن تیسرے نمبر والے شعبے پر سب سے کم توجہ رہتی ہے۔ میں ہر وقت یہ ضرور کہوں گا کہ اس کو تھوڑا بدلنے کی کوشش کریں۔ مطالعہ سب سے اہم ہے، اور اس مطالعے کی وجہ سے ہی آپ کے قلم کی زبان میں بھی جان آئے گی، آپ کا مضمون وقی بنے گا، اور آپ کی 5 منٹ کی گفتگو میں بھی جو طاقت اور جان آئے گی وہ آپ کے مطالعے کی بنیاد پر آئے گی۔ لہٰذا یہ سناتا ہوں میں اکثر جگہ کہ سید سلیمان ندوی نے لکھا ہے کہ جس ایک صفحے کو لکھنے کے لیے 100 صفحے نہ پڑھے گئے ہوں، وہ ایک صفحہ پڑھنے کے قابل نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے اپنے مطالعے والے شعبے کو بھی دلچسپی کے ساتھ مضبوط کریں، اسی سے آپ کے شعبہ صحافت میں جان آئے گی اور شعبہ خطابت میں بھی جان آئے گی۔ اور آخری بات یہ ہے کہ وہ ایک واقعہ یاد آ رہا تھا ابھی، جب آپ خاموش نہیں ہو رہے اور آپ کا کوئز کا سلسلہ رک گیا، بہت سے ساتھیوں کو انعام مل جاتا لیکن وہ نہیں مل سکا۔ پیغمبر علیہ السلام نکلے تھے وہ تاریخ بتانے شب قدر والی، تو پھر وہ نہیں بتائی جا سکی۔ یہاں مجھے یاد آیا کہ اگر آپ خاموش رہتے تو شاید اور ساتھیوں کو کچھ انعام مل جاتا۔ بہرحال یہ بھی حسن اور خوبصورتی ہے اس طرح کے پروگراموں کی کہ مسابقت کا جذبہ آپ کے اندر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی صلاحیتوں کو قبول فرمائے، اور داخلی اعتبار سے بھی اور ان خارجی سرگرمیوں کے اعتبار سے بھی آپ کو نمایاں بنائے، اور اپنے ادارے کے لیے، اساتذہ کے لیے، والدین کے لیے نیک نامی کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔